اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع اور عنوان ہے باغ فدق۔ باغ فدق کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنا ہمارا مقصد ہے، اس لیے انشاءاللہ باغ فدق پر جتنا ہمارا ہوگا، جتنا ہماری کوشش ہوگی، جتنی ہمارا علم ہوگا طالب علم کی حیثیت سے، اتنا ہم ویڈیو نشر کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ باغ فدق کی حقیقت کیا ہے اور باغ فدق پر کیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو محروم رکھا گیا، کیسے ان سے باغ فدق قبضے میں لے لیا گیا۔ کیا صرف باغ فدق تھا؟ صرف باغ فدق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں شامل تھی یا اور بھی ساری چیزیں تھی جو لوگوں کو نہیں بتایا گیا؟ اسی کے ساتھ ان سب پہ خلاصہ ہمارا ایک ایک ویڈیو آئے گا انشاءاللہ، تو بہت جلد اور مختصر۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خیبر کی زمین فتح ہونے کے بعد خیبر کا وہ حصہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تحریر لکھ کر عطا فرمائی تھی۔ یہ حوالے ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ کس آیات اور کس قرآن کی روشنی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدق عطا ہوا تھا؟ تو سورہ اسراء ہے، سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 26 آیت نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَتَّوْا ذَا الْقُرْبَى الْحَقَّ، اپنے قربت دار اے رسول اپنے قربت داروں کو ان کا حق دے دو۔ والمسکین، آگے اس کی آیت ہے والسبیل، مگر ہمارا مقصد ادھر قربہ ہے، قربت دار۔ قربت دار سے متعلق جب روایتیں نقل کرتی ہے، جب حدیثیں آتی ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قربت سے مراد کون لوگ ہیں، اہل قربہ کون ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا جائے، اور ان کو جب بلایا گیا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تحریر لکھ کر فدق جو ہے ان کے نام پر کر دی گئی۔ سب سے پہلی کتاب مسلمانوں کی، ہم انہی کی کتاب سے حوالے دیں گے، اور تقریباً 7 کتابوں کے حوالے ہم اس ویڈیو میں نشر کر رہے ہیں مختصر سا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فدق جو تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مل چکا تھا۔ جو قبضہ کیا گیا، جو غصب کیا گیا، وہ بہت ہی نااہل علم تھے، ان کی کیا حیثیت، ان کا کیا معیار جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق لے لے، کوئی معیار نہیں ان کا۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کتاب آپ کے سامنے میں اسکرین پہ پیش کر رہا ہوں، آپ کو دکھے گا الکامل الضعفاء۔ یہ کامل الضعفاء فی رجال کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پر اس آیات کے ذیل میں انہوں نے نقل کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَتَّوْا ذَا الْقُرْبَى الْحَقَّ، جب ان کا یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدق عطا فرما دی تھی۔ دوسری کتاب تفسیر در منشور ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467، یہ اردو ہے۔ عربک کا جلد نمبر 8 ہے، اس میں یہ روایت نقل ہے۔ تیسری کتاب تفسیر تبری ہے، محمد جریر ابن تبری کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب سورہ اسراء کی آیت کے ذیل میں وَأَتَّوْا ذَا الْقُرْبَى الْحَقَّ، یہ آیت جب نازل ہوئی آیت نمبر 26، تو قرآن کے بعد آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دی۔ اسی کے ساتھ چوتھی کتاب تفسیر ابن کثیر، یہ بہت مشہور اور معروف کتاب ہے مسلمانوں کا، اور اس میں کچھ سوالات ہے، وہ سوالات کا انشاءاللہ ہم لوگ آگے جوابات دیں گے۔ انہوں نے اعتراض کیا ہے اس روایت اور اس حدیث پر، ٹھیک ہے، اور اس قرآن کی آیات پر۔ انہوں نے یہ آیات حدیث پر، روایت پر اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فدق عطا پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو بہرحال ان کے اعتراض کا بعد میں جواب دیں گے، پہلے حوالے پہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 263، اس میں بھی انہوں نے
यही कहा कि वह तज़ाउल कुर्ब हक, जब इनका नाजिल हुआ तो ये आयत नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाग़ फ़िदा अता फरमा दी थी। मुस्नद अबू आला जो बहुत मशहूर है, बहुत मोतबर किताब है, मारूफ किताब है, 300 सदी हिजरी के आलिम दीन है ये। इन्होंने अपनी किताब जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1070, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1405 पर भी इन्होंने ये रवायत नकल की है कि अबू सईद खदरी से रवायत है कि जब ये आयत नाज़िल हुई सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 की, अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तज़ाउल कुर्ब हक, उनके हक, अपने कुर्बादार को उनका हक दो। तो इस आयत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाग़ फ़िदा दे दी थी। छठी किताब है शरह नहजुल बलागा इब्न अल हदीद मुअतज़िला, इनकी मशहूर किताब है जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी। ये भी अहले सुन्नत के आलिम दीन है, जय्यद आलिम दीन है। इनके जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 275 पर इन्होंने ये रवायत नकल फरमाई और सही करार दिया। इसी के साथ 7वीं किताब है तफसीर रूहुल मानी, ये तफसीर आलूसी भी कराई जाती, जो अल बगदादी ने अपनी तहरीफ में लिखी, इन्होंने अपनी तहरीर की है। इस किताब में भी इन्होंने जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 385 पर इसको नकल किया है। इसी के बाद इन्होंने भी वही एतराज किए हैं जो इब्न कसीर ने अपने किताब में नकल करते हुए उन्होंने मदनी और मक्की के ऊपर एतराज किया। वही मक्की और मदनी का एतराज इसमें भी इन्होंने किया है। तो मक्की और मदनी का एतराज इंशाअल्लाह हम आगे वीडियो में इसको नशर करेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इससे ये साबित तो हो चुका कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाग़ फ़िदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने, अपने हयात तैयबा में लोगों के सामने, सहाबा के सामने, 1,23,000 सहाबा जितने मशहूर सहाबा थे, उन सब के सामने तहरीर लिखकर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाग़ फ़िदा अता कर दी थी। तो क्या वजह थी, किस बुनियाद पर इन सब को रसूलुल्लाह की हदीस को, तहरीर को ठुकरा कर बाग़ फ़िदा पर कब्जा किया, इसकी हकीकत भी इंशाअल्लाह हम आगे जल्द आपके सामने नशर करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इसको जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि लोगों को इल्म हासिल हो कि बाग़ फ़िदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता हो गई थी, बाद में इस पे कब्जा किया गया। अगर किसी एक रवायत से साबित कर दे कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाग़ फ़िदा अता नहीं हुई थी तो हम उसको माने। किसी एक रवायत से साबित करे इस चीज को कि नहीं हुई थी। इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।